کہانی ہے ایمنا جٹی کی. وہ کھیتوں میں چارہ کاٹ رہی ہے اور دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھ رہی ہے, روئی جا رہی ہے اور اللہ سے کہتی ہے یا اللہ میں نے اس لیے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ سے اپنا بیٹا مانگا تھا کہ وہ بڑا کوئی قتل کر دے. آج سارے مویشی بک جائیں گے, اس سے پہلے میرا سارا زیور بک گیا ہے. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا لڑکا جو جوان ہوا تو اس نے آوارہ ہو گیا. جٹ تھے, جب وہ کہیں سے لڑ کے آتا, کسی بہن بیٹی کو چھیڑ کے آتا, نشہ کر کے آتا, تو باپ کو جب لوگ لامے دیتے نا تو کہتا کی ہو گیا, کیا ہو گیا, لڑکا ہے منڈا کھنڈا ہے, یہ ایسا کام نہیں کرے گا, کوئی ہم کریں گے. بجائے اس کو سمجھانے کے اس کو اور حوصلہ دیتا رہا باپ. جب محلے کی عورتیں ایمنا جٹی کے پاس آتی نا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا, تو ماں کہتی تم لوگ جلتے ہو میرے بیٹے سے, میرا بیٹا بہت بڑا مانس ہے, بہت اچھا ہے, بہت شریف ہے, تمہیں برداشت نہیں ہوتا. ماں کو سارا پتا تھا. جب جٹ لوگ نا کندھوں پہ کئی رکھتے تھے تو فصلیں آباد ہوتی تھیں, اور جب کندھوں پہ بندوقیں رکھنی شروع کر دی نا تو نسلیں برباد ہونے شروع ہو گئی. معاملہ کچھ ہوا کہ اس کا جو جوان لڑکا جب دوسرے گاؤں میں میلہ دیکھنے گیا تو میلے پہ کسی لڑکے سے منہ ماری ہوگی, اس نے اس کو ماں کی گالی دے دی. اس نے وہ برداشت نہ ہوئی. کہتے ہیں نا جٹ پکھا ہو تو لٹن لگ پڑتا ہے اور رجا ہو تو کٹن لگ پڑتا ہے. وہی معاملہ ہوا. 4 پیسے جیب میں تھے, اس نے لڑکے کو مارا ہے, لوگوں نے چھڑوا دیا. اس لڑکے نے اسے کہا ہے کہ تجھے پتر پورے سال کا ٹائم دیتا ہوں, بندوبست کر لے اپنا, اگلے سال میلے پہ یا تو نہیں یا میں نہیں. لو جی یہ کہہ کے آگے اس نے گروپ بنا لیا, گروپ کا نام رکھا ترچھا گروپ. اس لڑکے نے بندوبست کر لیا. سال گزر گیا, سال پہ جب میلے پہنچا وہاں پہ یہ وہ بھی انتظار کر رہا تھا, یہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ میلہ کا سال آئے, اور جاتے اس کو دیکھا تو خنجر نکالا اور پیدر پہ اس پہ اتنے وار کیا, موقع پہ لڑکا قتل ہو گیا. اس کا ایک اور دوست تھا, اس کو قتل کر دیا. 2 لڑکے قتل کر دیے اس نے. پھر وہاں سے بھاگا ہے. پھر پولیس اور اس کے جو لڑکا قتل ہوا ہے اس کے رشتہ دار پہنچے ہیں اس کے گھر. اس کی ماں کو گندی گالیاں, ننگی گالیاں پورے محلے کے سامنے دی ہیں. اب کہاں گیا اس کے بیٹے کا خون جو جوش مار رہا تھا؟ پھر اس کے باپ کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے, کیونکہ باپ نے منع تو کیا نہیں تھا نا. لوگ کہتے ہیں نا باپ کا کیا قصور تھا, باپ نے منع نہیں کیا تھا. باپ کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. کچھ دن بعد لڑکا بھی مل گیا. باپ بیٹا دونوں جیل میں ہیں. ماں چارہ کاٹ رہی ہے تو چھوٹا بیٹا ماں کو نا موبائل لا کے دکھاتا ہے, ویڈیو دیکھو ماں, بھائی جیل میں نا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے. ماں دیکھتی ہے اس کے لمبے لمبی داڑھی اور لمبے لمبے بال, لمبا سا چوغا پہن کے ایک آوارہ بیل کی طرح چل رہا ہے. ماں پھر شکوہ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ میں کیا کروں, کس سے فریاد کروں, میری کون سنے گا. میں نے اس لیے پیٹ میں رکھا تھا 9 ماہ, اس لیے 2.5 سال سینے سے لگا کے دودھ پلایا تھا. لیکن اس ماں کو کون بتائے کہ اگر آپ کے پاس اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے وقت نہیں ہے نا تو دنیا کے پاس بہت وقت ہے آپ کے بیٹے کو بگاڑنے کے لیے. بے شک اپنے بیٹے کو سونے کا نوالا دو, لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. آج وہ ایمنا جٹی ہے نا, یہ کہانی سچی ہے. آپ کے گاؤں کی, میرے گاؤں کی, کسی اور کے گاؤں کی کہانی بالکل 1% غلط نہیں ہے. اور بعد میں وہ ماں ذلیل ہو رہی ہے, گلیوں میں رسوا ہو رہی ہے, چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. اور اس کے جو آج بیل تھے اور بھینسیں تھیں نا آج وہ بک رہی ہیں. آج وہ ڈیرے پہ وپاری آئے ہوئے ہیں, سارا ڈیرا, وہ بھینسیں بک جائیں گی. کچھ دن بعد فصل بھی, زمینیں بھی بک جائیں گی, گھر بک جائے گا. اس ایک بیٹے کو اور سمجھا لیا ہوتا تو آج اس خاندان کا بیٹا بھی زندہ ہوتا اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہوتا. وہ زندہ نہیں ہے, وہ جیل سے آئے گا اور بدماش بن کے گا, یا وہ کسی اور کو مار دے گا یا وہ اس کو مار دے گا, بات ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس وقت ہے, جو ویڈیو دیکھ رہا ہے, جو ویڈیو سن رہا ہے, اس کے پاس وقت ہے. اپنے بیٹے کو نا ابھی سدھار لو. بیٹے کی غلطی پہ نا پردہ مت ڈالو. اسے بتاؤ بیٹا کہ دنیا میں اگر کسی نے آپ کو گالی بھی دے دی نا تو برداشت کر لو, کیونکہ دنیا میں غصے میں انسان جو نا, غصے میں انسان شیطان ہو جاتا ہے. کہانی میں اگر ذرا بھی صداقت لگے, اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.